السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، جس کی داڑھی نہ اتری ہو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اور جو بالغ نہیں ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ میرے عزیز، دلیل تو ان کے ذمے ہے، ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں سب سے چھوٹا تھا، 4 یا 5 سال کی عمر ہوگی، اور مجھ سے زیادہ قرآن کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مجھے مسئلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ رہا مسئلہ داڑھی کا، اب میرے ایک برادری میں بزرگ ہیں، ان کی عمر اس وقت کوئی 80 سال کے قریب ہے، قدرتی طور پر ان کو داڑھی آئی نہیں۔ تو اگر ان کو مسئلے پر کھڑا کر دیا جائے تو پھر اعتراض کرنے والوں کے بقول تو ان کو بھی مسئلے پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت اپنی مرضی کی چاہتے ہیں، ہمیں دین چاہیے اپنی مرضی کا، ورنہ اگر دین کے مطابق چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، امام کا تعین کرتے ہوئے شریعت نے ہمیں کیا معیار عطا فرمایا ہے؟ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جب تم لوگ جمع ہو تو تم میں سے امامت وہ کروائے جو کہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو، اور فرمایا اگر قرآن جاننے والے برابر ہوں، اگر سبھی ایک جیسے ہوں قرآن کو جاننے میں، تو پھر تم میں سے جس نے ہجرت پہلے کی ہو، جو عمر میں بڑا ہو، پھر آگے معیارات بعد میں آتے ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ قرآن جاننے والا مقدم ہوتا ہے، لیکن قرآن جاننے والے سے مراد کیا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن جاننے والے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جس کی آواز اچھی ہے اور جس کا لہجہ اچھا ہے، قرآن جاننے والے سے مراد یہ ہے کہ اس کو قرآن یاد بھی ہے اور اس کا قرآن پر عمل بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ کیا خواتین باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں؟ کیا خاتون امامت کروا سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ خواتین آپس میں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، اور اس کی دلیل، اس کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات امامت کرواتی تھیں، لیکن اس کی شکل یہ ہوگی جس طرح کہ حدیث میں ثبوت موجود ہے کہ امامت کروانے والی آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر جماعت کروائے گی۔ وہ طالبات ہوں، وہ عمر رسیدہ خواتین ہوں، وہ کوئی بھی طبقہ ہو خواتین کا، خواتین اس طریقے سے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے جی، اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا کر چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کی یا امام صاحب کی نماز ہو جاتی ہے؟ میرے عزیز، نماز ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو قبولیت کا درجہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں ڈگری دے سکتا ہوں۔ ہاں، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ ایک شخص جس نے زندگی کے سال ہا سال دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے گزارے، اور اس نے دنیا کی سب سے مشکل ذمہ داری بہت معمولی سے وظیفے کے عوض نبھانے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیے، امامت یہ دنیا کی سب سے مشکل ذمہ داری ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 1 ہفتہ نبھا کر دیکھ لے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس شخص کے لیے بجائے اس کے کہ ہم دعا کریں، ہم اس کے جانے کے بعد غیبت شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں،
اگر آپ کو امام صاحب سے کوئی شکوہ ہے، تخلیے میں، تنہائی میں جا کر ان سے بات کیجئے ثبوتوں کے ساتھ کہ حضور والا، آپ جس منصب پر تشریف فرما ہیں وہ منصب بہت اہم اور بہت حساس نوعیت کا ہے، تو اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محتاط رہیں۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ کرے کہ یہ غلط اور جھوٹی ہوں، لیکن اگر یہ درست ہیں تو یقیناً یہ آپ کی شان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امام صاحب اگر بعد امیر ہوئے تو باز آ جائیں گے، لیکن یہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، یہ دو ہی نتیجے ہیں اس کے، یا تو ہم اپنی نیکیاں امام صاحب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، یا پھر ان کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں۔ تو یہ رویہ غلط ہے، اسے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی اس دن ہماری مسجدوں کے زیادہ تر مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ذرا کہ اس کو امامت کی تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا سکتا ہوں۔ اور وہ جتنی تنخواہ ملتی ہے نا، اس میں مہینہ تو دور کی بات ہے، ایک فیملی کے ساتھ آپ 15 دن گزار کر نہیں دکھا سکتے۔ ہم ہر معاملے میں مسجد کے امام کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس پرفتن دور میں بھی اسلام کا جھنڈا کھڑا ہے۔ آپ ایک کام کریں نا کہ جتنی تنخواہ کے ساتھ ایک نارمل آدمی کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے، اتنا وظیفہ اس کو دے نا، اور اس کے بعد اس سے کہیں کہ مسجد میں آنے والے بچوں سے فیس وصول نہ کرے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، سگریٹ پینے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو وراء کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز ادا کر لو۔ ایسے شخص کو مستقل امام بنانا درست نہیں، بلکہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ حضور والا، آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ اگر اس امام کی نماز نبی علیہ السلام والی ہے تو نماز میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ایسے شخص کو مستقل امام بنانا یہ دراصل معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک تقلیدی معاشرہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تقلید کرتے ہیں لیکن غلط کاموں میں۔ اب اسی امام نے اگر اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کیا نا، تو ہم اس کی اس بات کو بھی فالو نہیں کریں گے۔ اگر اس امام نے اپنے گھر کا ماحول سادہ رکھا ہوا ہے تو ہم کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے۔ اگر اس امام نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، دین کی تربیت کی طرف راغب کیا ہے تو ہم اس معاملے میں اس کے پیچھے بالکل نہیں چلیں گے۔ لیکن اگر وہ امام سگریٹ پی رہا ہے تو ہمارے پاس جواز ہوگا، لو جی اتنا بڑا مولوی سگریٹ پیتا ہے، ہم پی لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو اس لیے امام صاحب کی اصلاح کریں، تربیت کریں، ان سے گزارش کریں کہ حضور یہ حرام ہے، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس بری عادت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ باز آ جائیں تو بہتر، اگر نہ باز آئیں، آگے سے طویلیں پیش کریں تو ان سے پھر معذرت کر لیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی۔